اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم سورۃ النور کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کی چند آیتوں پہ غور کرنے سے پہلے ہم اس کے متعلق کچھ چیزیں سمجھ لیتے ہیں۔ سورہ نور کی خصوصیات کیا ہیں کہ زیادہ تر احکامات عفت کی حفاظت اور ستر و حجاب سے متعلق آئے ہیں۔ مومنین اور مومنات کی ایک اہم صفت شرمگاہ کی حفاظت ہے۔ اس صورت میں اس کے تمام اسٹیپس بتائے گئے ہیں اور اس کام میں مددگار ہوں گے، یعنی جو عصمت کی حفاظت ہے اس میں مددگار ثابت ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اہل کوفہ کے نام تحریر فرمایا تھا کہ علموا نساءکم سورۃ النور، اپنی عورتوں کو سورہ نساء کو سکھایا کرو۔ معاشرے میں خرابی کا ایک بہت بڑا سبب زنا ہے، تو اسلامی معاشرے میں زنا ایک جرم عظیم ہے اور اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ زنا ایک بڑا جرم کیوں ہے، لیکن اس سے بھی پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ خاندان کی اہمیت کیا ہے، اس کے بعد ہی ہمیں زنا کی برائی سمجھ آ پائے گی۔ خاندان جہاں چند لوگوں کے مل جل کر زندگی گزارنے کا نام ہے، وہاں پہ زندگی اسی وقت خوبصورت ہوگی جب آپس میں زوجین کے درمیان اور جو رہنے والے رشتہ دار ہیں ان کے درمیان اعتماد ہو، سچ ہو اور بے ایمانیاں نہ ہو، ورنہ بھی خاندان کمزور ہوگا اور ہر شخص بے چین ہوگا۔ ہم میں سے کوئی فریق نہیں چاہتا کہ دوسرا پارٹنر اس سے فیئر نہ ہو، یہ فطری کراہیتیں ہیں جو انسان کی طبیعت میں رکھی گئی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ایمان کی کمزوری اور اخلاق کی کمزوری بہت حد تک بڑھ گئی ہے اور کوئی بھی برائی نہیں لگتی۔ آج بھی شوہر اور بیوی کے درمیان کھلم کھلا برائی ہوتی ہے، شوہر بیوی کو دیکھتا ہے، بیوی شوہر کو، بہن بھائی کو اور بھائی بہن کو، مگر اب یہ باتیں نارمل ہیں۔ ہم سورہ نور میں انہی ویلیوز کے بارے میں سمجھیں گے کہ جس رب کی رحمتیں مانگنے بیٹھے ہیں اس کی رضا اور ناراضگی کس کس ادا میں یا کس کس اعمال میں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی نفس کی اصلاح فرماتا ہے، احکامات اوپر سے نہیں ڈالتا، ٹھونستا نہیں ہے، بلکہ اطاعت پر بھی ابھارتا ہے ثواب کی امید دلا کر۔ نکاح کی ترغیب اس لیے کہ خاندان وجود میں آئے اور یہ جنسی کشش صرف لسٹ بن کر نہ رہ جائے، اس سے بہتر نتائج نکلیں، اولاد کی پرورش بہتر طریقے سے ہو، ماں باپ بڑھاپے میں اکیلے نہ ہو۔ یعنی اگر نکاح کے بغیر مرد اور عورت رہ رہے ہوں گے تو ظاہر ہے بڑھاپے میں وہ کیوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ بیوی کو سیکیورٹی کا احساس ہو اور شوہر کو وفا کا۔ اسی لیے نکاح کا طریقہ آسان کیا اور زنا پہ پابندی لگائی، لیکن افسوس کہ آج زنا کے راستے آسان کر دیے ہم نے اور نکاح میں رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ نکاح در حقیقت دو فریق کا ملاپ نہیں ہے بلکہ پورے معاشرے کا سدھار ہے، اور زنا فقط اپنی خواہشوں کا پورا کرنا ہے جس سے اجتماعی نقصان ہے۔ کسی پر کوئی لائبلٹی ہی نہیں ہوتی، کوئی فرائض ہی نہیں عائد ہوتے، معاشرے میں ناجائز بچے، عورتوں کا سسکتا بڑھاپا اور مردوں کا آخری وقت بے سہارا گزرتا ہے، جبکہ خاندان میں پلنے والے بچے نرم مزاج، خوش اخلاق اور رحم دل ہوتے ہیں۔ سورہ نور میں زنا سے بچنے کی تاکید کی، جیسے کہ یہاں پہ فرمایا انزلناہا فرضناہا، یعنی یہ پورا قرآن ہی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، مگر اس کو خاص اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے احکامات اور اس کی سزائیں ہماری طرف سے نازل کردہ ہیں۔ فرمان الہی جس کو توڑنے پر حد جاری ہوگی، کسی حکمراں کا، قاضی کا یہ حق نہیں بنتا کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے فیصلوں کے اوپر کوئی چیلنج کرے۔ زنا اتنا شدید جرم ہے کہ شادی شدہ پہ سنگساری اور غیر شادی شدہ پہ 100 کوڑوں کی سزا دیتا ہے، مگر یہ تمام چیزیں شرائط کے ساتھ ہوں گی، یعنی گواہ موجود ہوں گے۔ فقط اگر یہ الزام تراشی ہے یا گواہ نہیں ہے تو 80 کوڑوں کی سزا ہوگی۔ قرآن میں صرف کوڑوں کی سزا ہے، مگر ہم کو متواتر احادیث سے شادی شدہ کو رجم کرنے کا بھی ثبوت ملتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حد کا جاری کرنا، حد مطلب جو وہ سزائیں اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کی ہیں، 40 دن کی بارش کی سیرابی سے بھی زیادہ بابرکت ہے۔ اچھا ایسا کیوں ہے کہ اتنی سخت سزا ہے؟ دیکھیے، معاشرے کی پاکیزگی، نسل کی پیورٹی اور ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے نکاح۔ سورہ نور میں تمام سیفٹی میجرز بتائے گئے ہیں، گھر کے اندر سطر کا خیال، گھر میں داخلے کے اصول، گھر سے باہر کا پردہ، خاص اوقات کا خیال، جنسی تسکین کی ایک ہی صورت جائز ہے اور وہ نکاح،
ورنہ جو قوم بھی جنسی آوارگی میں مبتلا ہوئی وہ تباہی کے گڑھے میں جا گری۔ اسلام چاہتا ہے کہ نفس کا غلام بننے کے بجائے اللہ کا غلام بنے، اور جو کمی اور کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، انسان کے اندر جو بھی کمی اور کوتاہی ہے۔ اسلام میں یہ فعل ممنوع نہیں بلکہ صرف پابندی کے ساتھ ہے، یعنی اپنی جنسی خواہش چند پابندیوں کے ساتھ پوری کر سکتے ہیں۔ اسلامی نظریات اخلاق کی پاکیزگی کا مطالبہ کرتا ہے اور یہ بدکاروں کی توہین کرتا ہے، بدکار کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور سزا عائد کرتا ہے، اور پھر رحم تک کھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے قوانین دیے ہیں، محرموں کی لسٹ دی ہے تاکہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بہن بھائی ماموں بھانجی وغیرہ ایک دوسرے کے سامنے بے حجاب آ سکیں، یعنی کہ ایک دوسرے کی حدود کی حفاظت کرتے ہوئے۔ چھپی آشنائیاں منع فرمائی ہیں، پیشہ کرنا کرانا ممنوع قرار دیا ہے، آزادانہ اختلاط پر پابندی لگائی ہے۔ اس کے اندر کچھ احکامات گھر کے اندر کے ہیں، کچھ احکامات گھر کے باہر کے ہیں۔ زیادہ تر یہ سورہ نور جس موضوع کو شروع میں کور کر رہی ہے وہ تمام کے تمام عصمت سے متعلق ہیں، پاکیزگی سے متعلق ہیں۔ اسی لیے یہاں پہ سب سے پہلی آیت میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وہ یہ سورۃ انزلناہا، اس سورت کو ہم نے نازل کیا ہے۔ تو پورا قرآن بھی اللہ نے نازل کیا ہے، لیکن ایک خاص چیز ہوتی ہے نا جس سے لگاؤ کی صورت میں ہم یہ کہتے ہیں یہ تو میری چیز ہے، حالانکہ باقی بھی میری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اور مزید اپنے سے قربت دی اور فرمائے وہ صورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور مقرر کی ہے، اور ہم نے اس کے اندر کھلے کھلے احکام اتارے ہیں۔ اس کے فوری بعد ایک سزا کا ذکر ہے، الزانیۃ والزانی، زانی عورت اور زانی مرد۔ یہاں پہ بھی رک کے ایک تھوڑے سے فلسفے پہ ہم غور کر لیتے ہیں۔ جب چوری کی بات آتی ہے، چور کی سزا اور چورنی کی سزا، تو وہاں پہ فرمایا جاتا ہے السارق والسارقۃ، چور اور چورنی۔ لیکن یہاں پر یہ سیکوینس الٹی ہے، یہاں فرمایا یہ نہیں جا رہا الزانی والزانیۃ، فرمایا الزانیۃ والزانی، زانی عورت اور زانی مرد۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ترتیب چینج کی؟ دنیا میں کسب کے لیے، مال کمانے کے لیے مرد کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، وہ حدیث آپ کے سامنے ہے۔ تو لہٰذا اس میں جو چور ہے وہ مرد ہے، اور کہیں کہیں خواتین بھی نظر آ جاتی ہیں۔ لیکن جب بات حیا کی ہو، جب بات عصمت کی ہو، تو وہاں پہ عورت اس کی ذمہ دار ہے، اور یہ بات بحیثیت عورت میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، سوائے زور زبردستی کے کہ کوئی ہمارے اوپر، کوئی کسی عورت کے اوپر حملہ کر کے اور اس کے ساتھ بدکاری کرے، لیکن گڈ 90% عورت ہی کی پہل ہوتی ہے۔ اگر عورت اجازت نہ دے تو مرد اس کی باؤنڈری میں انٹری نہیں کر سکتا بغیر نکاح کے۔ نکاح کے بعد تو ظاہر ہے شوہر کا پورا حق ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بغیر نکاح کے، کیونکہ یہاں زنا کی بات ہو رہی ہے، زانیہ کا لفظ پہلے لکھا، اور معاشرے کے اندر اس زانیہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بدکاری کا کام کرتی ہو، بلکہ زنا کو پروموٹ بھی کرتی ہو، اپنی بے حجابی سے، اپنی بےہودگی سے، اپنی کسی بھی معاملے سے اگر وہ زنا کو پروموٹ کرتی ہے تو وہ زانیہ ہے۔ اس معنی میں زانیہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ اب آنکھوں کے ذریعے ہم کسی کو پیغام دے رہی ہیں، زبان زنا کرتی ہے، ہم زبان سے باتیں کر رہے ہیں، کان زنا کرتے ہیں، ہم کانوں سے وہ باتیں سن رہے ہیں۔ شرمگاہ تو اس کی یا اوکے کر دیتی ہے اس کو یا منع کر دیتی ہے۔ تو لہٰذا زانیہ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ زنا کی اجازت دینے والی عورت ہوتی ہے۔ اچھا، زنا کے بارے میں ایک اور بات سمجھ لیجیے، باہم ایک دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہے، اور وہ جس کو ہم ریپ کہتے ہیں وہ زنا نہیں ہوتا، وہ ظلم ہے، اس کا ایک الگ پورا چیپٹر ہے۔ زنا تو دونوں کی باہم رضامندی سے ہوتا ہے، یہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہوتا ہے، اور عورت جب تک اوکے نہ کرے زنا نہیں ہو سکتا، وہ پھر ریپ ہوتا ہے۔ اس کو ہم جو عربی میں لفظ کہیں گے وہ فساد فی الارض کہیں گے، وہ اپنی حدود سے باہر نکلا، وہ پھر ظلم ہوتا ہے۔
آپ جس طرح سے ایک یتیم بچے کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں وہ ظلم ہے، اسی طرح ایک عصمت والی عورت کی عصمت کو ہڑپ کر لیتے ہیں، یہ ظلم ہے، اس کی سزا الگ ہے۔ لیکن یہاں بات میوچل ایک کولیبریشن کی ہو رہی ہے، میوچلی دونوں راضی ہو رہے ہیں۔ تو مرد تو یہ خواہش رکھتا ہی رکھتا ہے، اللہ نے اس کی جبلت میں رکھا ہے، لیکن یہ اس عورت کے پاس کیسے آیا؟ کیونکہ اس عورت نے اس بات کی اجازت دی اسے۔ تو فرمایا زانی عورت اور زانی مرد ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، یہ رجم کی سزا ہے۔ ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے۔ اب جیسے میں نے آپ سے یہ بات کہی کہ زانی عورت صرف وہ نہیں ہوتی کہ جو زنا ہی کر بیٹھے، بلکہ زنا کی طرف ترغیب دینے کے لیے کچھ بھی ہو، یا ان کا جو زنا ہونے والا ہے یا یہ جو آنکھ کان ناک کا زنا کر رہے ہیں، یہ بھی تو زنا ہے نا، لیکن ہماری جیسے جگہ پہ اس کو زنا نہیں سمجھا جاتا۔ لڑکا اور لڑکی مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، فلم بنتی ہے، ڈرامہ بنتا ہے، وہ گانا تو سب کو ہی پتہ ہے نا کہ کہیں دو دل جو مل جاتے بگڑتا کیا زمانے کا۔ تو یہ جو دو دل ملتے ہیں نا، یہ زنا کاری تو ہو رہی ہوتی ہے، اور کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات ضروری ہے کہ اس چیز کو سمجھا جائے کہ یہ جو پروسیجر چل رہا ہوتا ہے نا سارا کا سارا، اس کے اندر ہمیں افسوس ہو رہا ہوتا ہے فلم دیکھ کر، کتنا ظلم کر رہے ہیں نا گھر والے، کتنا ظلم کر رہے فلاں، ان دو محبت بھرے دلوں کو ملنے نہیں دے رہا، ایسے ہی دیکھتے نا ہم سارا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طرز بھی نہ کھاؤ اگر انہوں نے زنا کیا ہے۔ اب یہ ریالٹی کے زنا کی بات ہو رہی ہے، وہ تو بات پہلے کی تھی جو ہم نے کہا تھا کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، تو ایسی کوششوں سے دور رہو کہ جہاں پہ اس چیز میں پڑ جاؤ۔ لیکن جب ہم اب واضح، اب یہ تو میں نے جو آپ کو گانا بتائی تو اس زمانے کا تھا جب مشرق میں ہیرو کھڑا ہوا ہے اور مغرب میں ہیروئن کھڑی ہوئی ہے، اور وہ دور دور سے معاملہ ہو رہا ہے۔ لیکن آج جو محبتوں کے سین ہیں، جس کو سو کالڈ عشق، محبت، لو سٹوریز کہی جاتی ہے، وہ تو جسمانی ملاپ ہے نا، وہ تو ریلیشن شپس ہے نا، رہ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ 2-2 سال، 3-3 سال، 4-4 سال، شوہر بیوی کے طور پہ رہ رہے ہیں، اور دعویٰ ہے محبت کا۔ محبت ہے تو نکاح کرو، بندھن میں بندھو، ایک دوسرے کے غمخوار بنو، ڈیوٹیز اٹھاؤ، سنبھالو اپنے گھر کو، خالی ایک چیز کی لذت لینے کے لیے دونوں کا ریلیشن شپ میں رہنا۔ تو یہاں پہ فرمایا تمہیں ہرگز ترس نہیں کھانا چاہیے، ان کو رجم کرتے ہوئے نہیں کرنا چاہیے کہ ہائے بیچارے انہوں نے اللہ کی حدود کو توڑا ہے۔ تو اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو تو ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو، عبرت کے لیے، کہ جب وہ وہاں موجود ہوں اور ایسا ہو رہا ہو۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی حدود نافذ کی ہیں وہ سب شرائط کے ساتھ کی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک بچہ اور ایک بچی کو دیکھا کہ دونوں ملتے ہیں، یا چلیے ان سے گناہ بھی ہو گیا، زنا بھی ہو گیا، آپ پتھر لے کے پہنچ گئے انہیں مار دیا یا حکومت نے مار دیا۔ نہیں، زانی کو اس وقت تک آپ سزا نہیں دے سکتے جب تک کہ آپ کا پورا معاشرہ پاک اور صاف نہ ہو چکا ہو۔ چور اور چورنی کے اس وقت تک ہاتھ نہیں کاٹ سکتے جب تک اکانومی پوری سٹرونگ نہ ہو، آپ کی کوئی بھوکا نہ سوتا ہو۔ جب ایک آدمی رات کو بھوکا سوئے گا تو وہ تو پاس پڑا ہوا کوئی نہ کوئی چیز چرا لے گا اپنے پیٹ میں ڈالنے کے لیے، اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈالنے کے لیے۔ تو یہ جو 5 حدود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھی ہیں، ان 5 حدود کے پیچھے شرائط بہت لمبی ہے۔ اگر ایک زانی اور زانیہ پکڑے گئے، چلیے سمجھے کہ دیکھا دونوں نے زنا کر رہے ہیں، اب آپ ان کو لاتے ہی نہیں، انہیں رجم کر دیں گے، ان سے سوالات ہوں گے، ان سے استفسار ہوگا، ان کی عدالت لگے گی، اور پتہ یہ چلا کہ لڑکا یہ کہہ رہا ہے کہ میری عمر تو 30 سال ہو گئی ہے، میرے گھر والے شادی نہیں کرتے، بچی یہ کہہ رہی ہے کہ میں تو کرنا چاہتی ہوں شادی اس سے، مگر یہ گھر والے کہتے ہیں تمہارے اسٹیٹس کا نہیں ہے، یا تمہاری یوں برابری کا نہیں ہے، یا فلاں چیز نہیں ہے، یا میری عمر نکلے جا رہی ہے، یا جو بھی چیزیں ہیں، وہ تمام چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں تو نہیں دی جاتی ان کو سزا۔ ہاں، وہ تمام اسلامی مملکتوں، ایک بات اور بھی یاد رکھیے، حدود صرف اسلامی مملکت میں دی جاتی ہے، اس طرح کی مملکت میں نہیں دی جاتی۔ جہاں ٹی وی کھولو تو زنا ہے، موبائل آن کرو تو زنا ہے، زنا کو پرووک کر رہے ہیں، بچے اس چیز سے گزر رہے ہیں، جہاں بچے کارٹون دیکھتے دیکھتے جب بیچ میں وہ آ جاتا ہے، کوئی ایڈ آ جاتا ہے تو وہ زنا کاری کا ایڈ ہے۔ تو آپ کیسے بچا سکتے ہیں اپنے بچوں کو؟ کس طرح سے آپ ان نوجوانوں کو اس زنا کاری سے بچا سکتے ہیں، چاہے وہ آنکھ کا زنا ہو یا شرمگاہ کا زنا ہو؟
تو یہ حدود نافذ کرنے کے لیے ہی اسلامی مملکت ہوتی ہے۔ جب تک ہمارے پاس اسلامی حکومت نہیں ہوگی، ہمارے بچے بھی زناکار ہوں گے، ہمارے بچیاں بھی ہوں گی، ہم حرام بھی کھائیں گے، ہم سود بھی کھائیں گے، اور ہم پہ حد بھی نہیں نافذ ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد صرف اللہ کا ڈر رہتا ہے کہ کم از کم اس پرفتن دور میں اپنے بچوں کو کم از کم اتنا دین اور اتنی اللہ کا ڈر ضرور دیجیے کہ وہ بغیر اسلامی مملکت کے بھی اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھ سکیں، چوری سے محفوظ رکھ سکیں، زنا سے محفوظ رکھ سکیں، زبان کی گناہوں سے محفوظ رکھ سکیں، امانتوں کی حفاظت کر سکیں، عہدوں کی حفاظت کر سکیں، تاکہ وہ کم از کم قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب ٹھہرے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 3 میں کہ زانی مرد سوائے زانیہ کے اور مشرکہ عورت کے اور کسی سے نکاح نہیں کرتا، اور زناکار عورت بھی سوائے زانی اور مشرک کے اور کسی سے نکاح نہیں کرتی، یہ ایمان والوں پہ حرام کر دیا گیا ہے۔ اب چونکہ آگے واقعہ آنے والا ہے، واقعہ افق آنے والا ہے، اور اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ حضرت عائشہ، ہماری ماں حضرت عائشہ کے اوپر ایک تہمت لگنی ہے، اس لیے اس کا ایک سٹارٹنگ ہے، اس سے پہلے کی ایک وضاحت ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک باز انسان ہیں تو ان کی اہلیہ کا بھی پاک باز ہونا لازمی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک عمومی بات بھی ہے اس کے اندر۔ عموماً اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے، جو میں بار بار آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ ترجمے سے ہم عربی کے متن تک نہیں پہنچ سکتے، معنی تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب اکثر بیشتر لوگ یہ کہتے ہیں، خاص کر آگے کی بھی جب آیت آئے گی اس میں بھی، کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے، تو اس دنیا میں ایسا کام ہوتا نظر بھی نہیں آتا۔ بعض اوقات عورتیں بہت پاکیزہ ہیں، مرد نہیں ہیں، بعض اوقات مرد پاکیزہ ہیں اور عورتیں نہیں ہیں۔ لیکن یہاں پر دنیا میں ہونے والے حادثات کی بات نہیں کی جا رہی، یہاں پہ ایک چوائس کی بات کی جا رہی ہے۔ یعنی دیکھیے، یہ شادی تو ہمارے ہاں ہمارے جیسے لوگوں میں ایک حادثہ ہوتی ہے، لیکن اگر شادی کو، نکاح کو پسند کے ساتھ منسلک کر دیا جائے تو یہ آیت آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ایک زانی عورت کبھی بھی کسی پاک باز مرد کو پسند نہیں کر سکتی، اور اسی طرح کبھی بھی ایک زانی مرد کسی پاک باز عورت کو پسند نہیں کر سکتا۔ یہ چوائس کی بات ہو رہی ہے، یہ حادثاتی طور پہ ہونے والی شادی کی بات نہیں ہو رہی۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ جو زانی مرد ہے یا زانی عورت ہے، اس کا یہ مقام ہی نہیں ہے، اس کی یہ خواہش ہی نہیں ہے، یا یہ کہہ لیجیے کہ اس کا یہ دل ہی نہیں ہے کہ وہ کسی صاف ستھرے مرد کے یا صاف ستھری عورت کے پاس جائے۔ ان کی جو چوائسیز ہیں نا، یا ان کی جو دل کی لپک ہے، وہ اپنے ہی جیسوں کے ساتھ ہوتی ہیں، جیسے ہم حدیث میں بھی سمجھتے ہیں، المرء مع من احبا، قیامت کے دن بھی انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ تو اسی لیے اس دنیا میں دوستیاں، یاریاں، عشق، محبتیں آدمی اپنے ذہنی لیول اور دل کے لیول، کردار کے لیول کے حساب سے کرتا ہے۔ اگر آپ بہت پاک باز ہیں، آپ بہت ماشاءاللہ پائس ہیں، شریف ہیں، حیادار ہیں، تو آپ کو ایک بے حیا مرد کیسے پسند آ سکتا ہے؟ جو بات کرے تو بے حیائی اس کے منہ سے نکلے۔ اچھا، حیا اور بے حیائی کو بھی چھوڑ دیجئے، اگر ایک خاتون ایک ڈیسنٹ خاتون ہے تو اسے شودے تو لوگ نہیں سمجھ جاتے۔ اسی طرح ایک مرد اگر بردبار ہے، سنجیدہ ہے، تو اسے بھی اوچھے ہتھ کنڈے کرتی عورت نہیں سمجھ آئے گی۔ چلیے، محبتوں اور شادیوں کو بھی ایک طرف رکھ دیجئے، دوستیاں بھی جو بچے کرتے ہیں وہ اپنے ہم مزاج لوگوں سے کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی بات فرمائی گئی، جو یہ زانیہ عورت ہے نا، یہ ہمیشہ اپیل کرے گی زانی مرد کو، اور زانی مرد اپیل کرے گا زانیہ عورت کو، مشرک کو۔ یہ پیئرنگ ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، آپ کو پسند ہی وہ لوگ آتے ہیں جو آپ کے مزاج کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ زانی اور مشرک مرد کے علاوہ اور کسی سے نکاح نہیں کرتی، اور ایمان والوں پہ تو یہ حرام چیزیں ہیں۔ نکاح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی ہے نا کہ جب تم نکاح کرو تو 4 میں سے ایک چیز تمہیں لازمی اوپر رکھنی چاہیے، اور وہ ہے اس کا ایمان، کہ سب سے پہلے ایمان دیکھو، پھر خوبصورتی بھی دیکھ لو، جاہ و جلال بھی دیکھ لو، سب دیکھ لو۔ اب آگے اسی واقعے افق کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پہ زنا کی تہمت لگائیں اور 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے کی سزا دی جائے۔ یہ
قذف کا قاعدہ ہے، الزام تراشی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اگر آپ اس پہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ زنا کا مرتکب ہوا ہے یا ہوئی ہے، اور اس کے اوپر وہ 4 گواہ نہ لے کر آئے، اس میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ اگر کبھی کسی سے نفس کی اکساہٹ سے یہ گناہ ہو گیا اور دنیا کو اس کے اوپر اطلاع نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو چھپا دیتا ہے، الا یہ کہ وہ خدا کے پاک ہونا چاہے۔ لیکن اگر وہ اتنی اعلانیہ بدکاری کر رہی ہے یا کر رہا ہے کہ 4 لوگوں کو علانیہ پتہ ہے یہ بات، تو اس کے اوپر پھر کوڑوں کی سزا آتی ہے۔ تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گواہی کو قبول نہ کرو، یہ فاسق لوگ ہیں۔ ہاں، جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ تو کسی بھی پاک دامن انسان کے اوپر یہ تہمت لگانا در حقیقت حد قذف جاری ہونا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر آج اسلامی مملکت نہیں ہے اور ہم پہ حد قذف نہیں جاری ہوتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ پھر قیامت کے دن ہمارے اوپر بڑا شدید عذاب ہوگا، اور یہ ہماری سوسائٹی کا ایک عام وتیرہ ہے کہ ہم نے جب دیکھا کہ 2 کے درمیان ڈیورس ہو گئی تو بہت آسان بات ہے عورت کے لیے بھی کہ مرد کے اوپر بدکاری کی تہمت لگا دے، اور مرد کے لیے کہ عورت کے اوپر بدکاری کی تہمت لگا دے کہ اس کا تو کسی اور کے ساتھ افیئر تھا، چکر تھا، یا اس کا کردار خراب تھا۔ یہ سب سے آسان بات ہے۔ تو لہٰذا اسی بات سے لوگ ڈرتے ہوئے اپنی زندگی کو مظلومانہ طرز سے گزار دیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کردار کشی کی جائے۔ تو فرمایا جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے علاوہ کوئی اور گواہ نہ ہو۔ اب یہ معاملہ تھوڑا سا الگ ہے۔ ایک مرد ہے، اس کے نکاح میں اس کی بیوی ہے، اور اس نے اپنی بیوی کو بدکاری کرتے دیکھا ہے۔ اب وہ 4 گواہ کہاں سے لے کر آئے؟ یہ تو اس کی غیرت اور حمیت کے بڑے خلاف بات ہے کہ اپنی بیوی کو اس حالت میں دکھانے کے لیے وہ 4 لوگوں کو لے کر آئے۔ تو لہٰذا اس کے لیے یہ ایکسیپشنل کیس ہے، یہ لعان کا قاعدہ
یہ حجاب کے بعد کا ہے، یعنی حجاب کی آیات آ چکی تھی، پردے کی آیات آ چکی تھی، اور غزوہ بنو مستلق کے متعلق یہ ہے کہ وہاں سے واپسی پر یہ واقعہ پیش آیا۔ بہرحال وہ حاجت کے لیے چلی گئیں، جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے یہ دیکھا کہ قافلہ تو کوچ کر گیا، آگے نکل گیا۔ اچھا، جب ان کا کجاوا رکھا گیا ہوگا اس پہ اونٹ کے اوپر جس میں بیٹھا جاتا ہے، تو وہ احساس ہی نہیں ہوا کسی کو کہ بہت ہلکا پھلکا ہے، کیونکہ اس زمانے میں حضرت عائشہ بڑی کم عمر بھی تھی اور بہت ہلکی پھلکی بھی تھی، اس سے رکھنے والوں کو یہ بات پتہ نہیں چلی کہ اس کے اندر کوئی بیٹھا ہوا بھی ہے یا نہیں۔ بہرحال وہ چلا گیا۔ اب یہ چونکہ ایک طے شدہ بات تھی کہ قافلہ نکلنے کے بعد پیچھے سے ایک آدمی رہ جایا کرتا تھا اور قافلے والوں کی چیزیں گری پڑی دیکھ بھال کر کے اٹھا لیتا تھا۔ جیسے ہمارے یہاں بھی دستور ہے کہ کوئی تقریب ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، کسی ایک کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ آپ سب جگہ دیکھ کر آ جاؤ، لائٹس آف ہیں، ہر چیز جگہ پہ، کسی کی کوئی چیز رہ تو نہیں گئی ہے، رہ گئی ہے تو لاسٹ اینڈ فاؤنڈ میں ڈال دو، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اب وہاں پہ ایسا ہوا کہ اس وقت جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی وہ صفوان بن معطل تھے۔ انہوں نے جب اپنی ڈیوٹی پوری کرنی چاہی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ کے اوپر حضرت عائشہ سو رہی ہیں زمین کے اوپر، اور چونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ میں حجاب کی آیات سے پہلے حضرت عائشہ کو دیکھ چکا تھا تو میں پہچان گیا کہ یہ حضرت عائشہ ہیں، تو انہوں نے وہاں جا کے زور سے انا للہ پڑھی، جس کو سن کے حضرت عائشہ نے اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال لیا۔ بہرحال بچہ کچھ سامان بھی انہوں نے اٹھایا اور ساتھ میں یہ اپنی اونٹنی کے اوپر حضرت عائشہ کو بھی سوار کیا اور لے کر چلے کہ ایک کوس کا ہی فرق پڑا ہوگا۔ اب جب یہ لوگ اس حالت میں وہاں پہ پہنچے کہ اونٹ کی رسی ہے ان کے ہاتھ میں، صفوان کے ہاتھ میں، اور اوپر بیٹھی ہوئی ہیں حضرت عائشہ، تو اس وقت منافقین کے سردار جو یہ تھے عبداللہ بن ابی، ان کو یہ موقع مل گیا کہ اس وقت یہ پھر کوئی نہ کوئی شرارت کرے، اور انہوں نے وہاں پہ یہ افواہ اڑا دی کہ ان دونوں کے درمیان کوئی خاص بات ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اکیلے ساتھ میں آ رہے ہیں، اور یہ پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے مسلمان۔ خاص کر 3 لوگ اس پروپیگنڈے میں زیادہ انوالو ہو گئے، جس میں ایک حضرت حسان تھے، مستہ بن اساسہ تھے، اور حمنہ بنت حجش۔ اب یہ تینوں نے اپنی زبان سے اس واقعے کی بغیر تحقیق کے بات آگے بڑھانی شروع کر دی، اور پورے مسلمانوں میں شدید کھلبلی مچ گئی، اتنی شدید کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ جو ہے وہ اس گناہ کا شکار ہو گئی ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ باتیں پہنچی تو آپ انتہائی دل برداشتہ ہوئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ مجھے تو کچھ نہیں معلوم تھا، میں تو اسی طرح زندگی گزار رہی تھی، لیکن ایک تبدیلی جو میں نے محسوس کی وہ یہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب وہ التفات میرے اوپر نہیں ہے، آپ اس طرح میرا خیال نہیں کریں، سمجھ لیجیے اکھڑے اکھڑے ہیں، بس ایسا ہی سا معاملہ چل رہا ہے۔ اور اس کے بعد ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ، تو وہ اپنے والدین کے گھر آ گئیں، حضرت ابوبکر صدیق کے ہاں۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تحقیق بھی کی حضرت عائشہ کے کردار سے متعلق، باندیوں سے، اور اسی طرح جو وہاں پہ ان کی کام کرنے کے لیے آیا کرتی تھی، انہوں نے کہا ہم نے سوائے ان کے اندر سادگی اور بھول پن کے کچھ نہیں پایا۔ بہرحال پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ آیات نازل کی جس میں یہاں پہ ان کی برات ہوئی، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر اور کہا مبارک ہو عائشہ، تمہاری برات نازل ہو گئی۔ اچھا، اس سے پہلے ایسا ایک دن ہوا تھا کہ حضرت عائشہ کو اس بات کی خبر یوں لگی کہ حضرت عائشہ ایک دن حاجت کے لیے جا رہی تھیں، تو یہی جو مستہ بن اساسہ تھے ان کی والدہ ان کے ساتھ کھیت میں جا رہی تھی، ان کی مستہ بن اساسہ کی والدہ کو ٹھوکر لگی، اور وہ انہوں جیسے ہمارے منہ سے نکلتے نا تیرا ستیہ ناز جائے، تو ان کے منہ سے نکلا اپنے بیٹے کا نام لے کے کہ تیرا ستیہ ناز جائے۔ اس پہ حضرت عائشہ نے پوچھا اپنے بیٹے کو بد دعا دیتی ہو؟ تو انہوں نے کہا تمہیں نہیں معلوم کہ اس نے کیا حرکت کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں معلوم۔ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ پھیل رہا ہے، تو جس کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے تو اتنا صدمہ لگا، اور مجھے تو سب سے زیادہ جو ایک رنج تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھا کہ انہوں نے یقین کر لیا، انہوں نے مجھے یہاں بھیج دیا۔ تو وہ دن رات روتی تھی اور اللہ کے آگے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے حضرت مریم کی برات نازل کی ہے میری بھی کر۔ اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے قطعاً نہیں معلوم تھا کہ میرے متعلق آیات نازل ہو جائیں گی، میں تو بس یہ سمجھ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی وحی آئے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے گا۔ بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے اور انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل کر دی،
تو حضرت عائشہ نے رسپانس نہیں کیا، جس میں حضرت ابوبکر صدیق اور ان کی والدہ نے یہ کہا اٹھو ان کا شکریہ ادا کرو، دیا تھا میں تو اپنے رب کا شکر ادا کروں گی کہ جنہوں نے میری برات نازل کی۔ تو اس واقعے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کو سخت سرزنش کی ہے کہ کسی عصمت والی عورت کے اوپر یہ بہتان نہ باندھنا۔ اب اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، یہ لوگ بہت بڑا بہتان باندھ کے لائے، جو تم میں سے ہی ایک گروہ تھا، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ یہ حضرت عائشہ کے لیے فرمائے جا رہے ہاں، ان میں سے ہر شخص پہ اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا اس کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ اب اس میں سزا تو ان تین کو ملی، تو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی، اس کو سزا نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے لیے یہ عذاب آخرت کی بات آ گئی تھی کہ اس کو چھوڑ دیں، اس کے لیے اب یہ دنیا کی سزا نہیں ہے، اس کے لیے آخرت کی سزا ہے، مگر باقی ان دونوں کو پاک کر دیجئے، کوڑے مار کے ان کو پاک کر دیجئے۔ 80 کوڑے مارے گئے اور پھر اس کے بعد ان کو پاک کر دیا گیا کہ بس ٹھیک ہے اب ان کی سزا پوری ہو گئی۔ فرمایا اسے سنتے ہی، ایسی افواہ کو سنتے ہی مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں نہ نیک گمانی کی اور کیوں نہ کہہ دیا یہ کھلم کھلا صریح بہتان ہے، اور اس پر وہ 4 گواہ کیوں نہ لے کر آئے، اور جب گواہ نہیں لے کر آئے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں۔ اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی بھی گناہ یہ ہوتا ہے کہیں پر بھی اور آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو آپ کو ہی جھوٹا سمجھا جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ اپنی بات کے ثبوت کے لیے یا تو 4 گواہ لے کر آئیے، نہیں تو خاموش رہیے، کیونکہ آگے آنے والی آیت میں ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی کہ برائی کو جتنا دبا کے رکھیں اتنی اچھی بات ہے، اس کی جتنی تشہیر کریں گے، جتنی تدریج کریں گے، وہ برائی معاشرے میں پھیلتی ہے۔ تو فرمایا اللہ کے نزدیک محض یہ پھر جھوٹے ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو جس بات کے تم نے چرچے شروع کر دیے تھے اس پہ بڑا عذاب پہنچ جاتا، بلکہ تم اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں کوئی خبر نہ تھی۔ تم اسے ہلکی بات سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی، کیونکہ حرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تم نے حملہ کیا تھا، ان کی جو زوجہ ہے، ان کے جو گھر ہے، ان کے جو عزت ہے، اس کے اوپر تم نے حملہ کیا۔ اور صرف یہ نہیں تھا کہ حضرت عائشہ کے متعلق چاہے گوئیاں ہو رہی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر بھی انگلیاں اٹھ رہی تھیں کہ ان کے حرم میں کس قسم کی عورتیں شامل ہیں۔ تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ایسی بات تو منہ سے نکالنے کے لائق بھی نہیں ہے، اے اللہ تو پاک ہے، اور یہ بہت بڑا بہتان اور بہت بڑی تہمت ہے۔ اللہ نصیحت کرتا ہے آئندہ ایسے کام نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیتیں بیان فرما رہے، اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے۔ آگے فرمایا جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی کو پھیلاتے ہیں۔ اب یہ جو بے حیائی کو پھیلانے والی بات ہے نا، اس کو بھی ہم پہلے اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ یہ جو فحاشی ہے، چاہے چھپی ہو یا کھلی، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس بات کو، تو یہ فحاشی وہ چیز ہوتی ہے جس کا اثر دوسرے تک پہنچے۔ آپ کمرہ بند کر کے یا گھر کے دروازے بند کر کے کوئی فحش کام کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں یہاں آیت نہیں آ رہی، وہ ایک دوسری جگہ آ چکی۔ یہاں فحاشی سے مراد وہ کھلم کھلا بے حیائی ہے جس کے اثرات آپ تک اور آپ تک بھی پہنچے۔ میں کچھ ایسا کام کروں کہ جس کی وجہ سے وہ اثرات آپ تک بھی پہنچے۔ زنا، الزام زنا اور اشاعت زنا۔ زنا کرنا کھلم کھلا، سب کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ 2 لوگ ساتھ رہ رہے ہیں، ان کا نکاح نہیں ہے، 2 ساتھ گھوم پھر رہے، ایک دوسرے کو ٹچ کر رہے، ایک دوسرے کی قربت کر رہے، مگر ان کے درمیان کوئی پاکیزہ ریلیشن نہیں ہے۔ الزام زنا، معاشرے میں ایسا ٹرینڈ بس جانا کہ جہاں کوئی بات ہوئی اس کے اوپر زنا کا الزام لگا دیا، وہ بد کردار ہے، وہ بے حیا ہے۔ یہ چیز بھی فحش کی تدریج میں آتی ہے۔ کیسے آتی ہے کہ جب ہم کسی محفل میں بیٹھتے ہیں اور اس طرح کی بات کرتے ہیں تو 2 لوگوں کے منہ سے نکل کے 4 لوگوں کے منہ تک جاتی ہے، اور 4 لوگوں کے منہ سے نکل کے 10 کے کانوں میں جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ معاشرے میں یہ بے حیائی کی باتیں کرنا کوئی بڑی بات نہیں رہتی، اور ہم جہاں بیٹھتے ہیں پتہ چلتا ہے اس کا افیئر اس سے چل رہا ہے، اس کا افیئر اس سے چل رہا ہے، چاہے وہ میرڈ ہو یا ان میرڈ ہو۔ تو اس کی وجہ سے بھی فحاشی پھیلتی ہے، اور دوسروں کو اس بات کی ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ طلب لگ جاتی ہے کہ ہم بھی یہ کام کریں۔ آپ کوئی بھی چیز کو جب بڑھا چڑھا کے اور پبلکلی سامنے لے کر آتے ہیں تو دوسرا شخص اٹریکٹ ہوتا ہے اور وہ کام وہاں پہ پبلکلی شروع ہو جاتا ہے بڑے پیمانے پہ۔ اشاعت زنا، اب اشاعت زنا میں ہمیں معلوم ہے چاہے ہمارا
سوشل میڈیا ہو، چاہے ہمارا پیپر میڈیا ہو، چاہے ہماری محفل ہو، کچھ بھی ہو، جس میں زنا کو جو ہے مستقل یوں کہہ لیجیے کہ بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہو، اس کے اوپر پورے پورے پروگرامز ہو رہے ہوں، یہ تمام چیزیں فحاشی میں آتی ہیں۔ اچھا، جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے تمام طریقے فحاشی میں آتے ہیں، جس میں لواطت ہے، سحاق ہے، جس کو ہم یعنی لواطت دو مردوں کے درمیان ہوتا ہے، سحاق دو عورتوں کے درمیان ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہومو سیکشولیٹی کہہ لیجیے آپ ان دونوں کو۔ اسی طرح جانوروں سے خواہش کو پورا کرنا، یہ بھی تمام چیزیں شیطانی کام ہیں سارے کے سارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ اپنے جانور سے اپنی خواہش کو پورا کر رہا ہے، دونوں کو مار دو، انسان کو بھی اور جانور کو بھی۔ یہ اتنی بیہودہ چیز ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے، اس کی باتیں کرنا، یہ بھی ہمارے لیے زبان کا بڑا چسکا ہے کہ اپنی ہی بیوی کی یا اپنی ہی شوہر کی وہ باتیں جو لباس ہیں ایک دوسرے کے لیے، جو ہمارے بیڈ روم کی گفتگو ہے یا بیڈ روم کے اعمال ہیں، اس کو دوسروں کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے بیان کرنا، یہ بھی بڑا کامن سی چیز ہے آج کل۔ اپنے یہ پورے طریقے بتانا، اپنی تمام لذتوں کا ذکر کرنا۔ تو عورتوں کے حسن کے بارے میں مردوں کو ڈیٹیل دینا، یعنی فلاں عورت اتنی خوبصورت ہے، فلاں، اپنے گھر کے ہی مردوں کے سامنے ہم نامحرم عورتوں کی ڈیٹیلز دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی فلاں کزن ہے، اب کیونکہ ہمارے یہاں تو الگ الگ سیگریگیشن ہوتا ہے، وہ تو بڑی خوبصورت ہو گئی ہیں، وہ تو بڑی دبلی ہو گئی ہیں، وہ تو بڑی اب اچھی لگنے لگی ہیں۔ تو یہ ساری ڈیٹیلز مردوں کو دینا، یہ الگ بات ہے کہ ہم یہ بات کہیں، مرد خود بھی تو دیکھ رہے ہیں ان کو، یا وہ بھی تو میڈیا پہ بیٹھے ہیں اور عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس متعلق دینا چاہے دونوں میں سے کوئی بھی دے رہا ہو۔ اسی طرح یہ تمام چیزیں ذہنی آوارگی میں شامل ہوں گی۔ تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ یہ بے حیائی پھیلانے کی آرزو مند جو لوگ رہتے ہیں، ان کی دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں اور تم کچھ نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم پر اللہ مہربانی نہ کرتا، اللہ بڑا مہربان شفقت والا ہے۔ فرمایا ایمان والو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، جو ان کی پیروی کرے گا شیطان کے قدموں کی تو بے حیائی اور برے کاموں کا ہی تو حکم دے گا کہ اللہ کے دین کے راستے کو پکڑو، توحید کو پکڑو، بے حیائی سے دور رہو، شیطان سے دور رہو۔ یہ شیطان تمہیں یہاں لے جا کے جانوروں کی سطح پہ لے کر آئے گا، بلکہ یہ تو جانور سے بھی سطح سے نیچے چیز ہے۔ جانور کبھی اپنے جنس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں جاتا، مادہ کبھی بھی مادہ کے پاس نہیں جائے گی، کوئی ایک جانور کی جو بھی قسم ہے وہ دوسرے جانور کے پاس نہیں جائے گا، لیکن یہ انسانوں کے اندر شیطانیت ہے کہ وہ ایسے نئے نئے تجربے کرتا ہے۔ اللہ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتا ہے۔ اللہ سب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اچھا، اب ہوا یہ تھا کہ جب مستہ کی یہ خبر حضرت ابو بکر کو ملی تو یہ مستہ وہ تھے کہ جن کا گھر کا خرچہ، ان کے اوپر خرچ کرنا، یہ سب حضرت ابو بکر صدیق ہی کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے فوری قسم کھا لی اور انہوں نے کہا کہ اس نے اتنی بڑی بات کی، احسان فراموشی، کہ میرے ہی گھر سے کھانا کھاتا ہے، میرے ہی گھر سے ضروریات پوری کرتا ہے، اور میرے ہی گھر میں اس نے یہ نقب لگائی اور میری ہی بیٹی کو رسوا کیا۔ تو انہوں نے کہا بس آج سے تو میں اس کو دینا بند کر دیتا ہوں۔ بالکل عام انسانی سطح ہم بھی یہی کرتے ہیں، اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تو بس اب ہم بھی بدلہ لیں گے اور ہم ایسا کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑی ہی حیران کن آیات یہاں نازل فرماتے ہیں اور اس کے اوپر جمنا کوئی انسانی وصف ہے ہی نہیں۔ فرمایا تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں، مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے کی قسم نہ کھا لینی چاہیے کہ اب ہم ان کو نہیں دیں گے، بلکہ معاف کر دینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے قصوروں کو معاف فرما دے؟ تو جب ہم سے نیچے والے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر بیٹھے، کوئی قصوروار ٹھہر جائے، ہم فوری یہی ری ایکشن دیتے ہیں، ہم یہی کہتے ہیں اچھا اس احسان فراموش نے یہ کیا، ہمارے تھالی میں کھاتا ہے اور یہیں پہ چھید کرتا ہے، تو اب آئندہ ہم اس کے ساتھ یہ نہیں کریں گے۔ ہم اپنی نیکی سے باز رہنے پہ قسم کھا لیتے ہیں، اور یہ بڑا شیطان کا پسندیدہ ہتھیار ہے جو فوراً ہمارے اوپر آزماتا ہے۔ فرمایا جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی با ایمان عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ اور قیامت کے دن ان کے یہی اعضاء ان کے اعمال کا جواب دیں گے۔ سورہ یاسین میں ہم نے اسے پڑھنا بھی ہے اور آپ لوگ پڑھتے بھی ہیں اس کو۔ اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا حق اور انصاف کا ساتھ دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ حق ہے اور وہی ظاہر کرنے والا ہے۔
اب آگے وہ آیت آ گئی جس کی میں تھوڑی سی تفصیل پہلے بھی کر چکی ہوں۔ یہ ٹیسٹ کے حساب سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں۔ یہاں بات لائق ہونے کی ہو رہی ہے، چوائس کی ہو رہی ہے، حادثاتی طور پہ شادی کی نہیں ہو رہی، کیونکہ اکثر لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں نا کہ اگر یہ آیت ہے تو پھر کیوں ہماری شادی ایک ایسے شخص سے ہو گئی جو ہمارے ٹیسٹ کا نہیں ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہماری طرح باحیا با کردار نہیں ہے، یا ایسی عورت سے کیوں ہو گئی جو ایسی نہیں ہے۔ تو یہ ایک حادثاتی شادی ہے، جبکہ یہاں پہ بات پسندیدگی اور چوائس کی ہو رہی ہے۔ پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس یا بہتان بازی یہ کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے۔ گزشتہ آیات میں ہم نے زنا، قذف اور ان کی حدود کا بیان پڑھا تھا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں سے بات شروع کر رہے جہاں سے جڑیں ہیں اس بے حیائی کی، جہاں سے ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں اس گناہ کی طرف ٹلٹ ہونے کی، اور وہ ہے گھر کے اندر کا پردہ، گھر کے اندر داخل ہونے کے طریقے، یعنی ایسی ممکنہ چیزوں سے بھی پیچھے ہٹنا کہ جس کی وجہ سے ہمارے دل میں ایسی چیزوں کا خیال آ جائے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھر کے اندر داخل ہونے کے آداب بھی بتا دیے۔ فرمایا اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں تو تم نے جانا ہی نہیں ہے جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو۔ اجازت لینے سے مراد باقاعدہ اجازت لینا بھی ہے، بیل بجانا، پہلے انفارم کرنا۔ یہ بھی ہماری معاشرتی ایک بہت بڑی کمزوری کہہ لیجئے یا ہمارا ایک برا طریقہ کار کہہ لیجئے کہ ہم فون اٹھاتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں یہ پوچھے بغیر آپ کے پاس 2 منٹ کا ٹائم ہوگا، میں بات کر سکتی ہوں؟ یا ہم کسی کی بیل بجاتے ہیں گھر کی اور ہم نے اوپر سے دیکھ لیا، ہم کہتے ہیں اوہ یہ پھر آ گئیں۔ اب چونکہ آپ کو وہ دیکھ چکی ہیں تو آپ کو دروازہ کھولنا پڑے گا، دروازہ کھولنا پڑے گا۔ اب جو وہ آ کے بیٹھے ہیں یا بیٹھی ہیں تو وہ جانے کا نام نہیں لے رہی۔ تو یہ تمام چیزیں گھر میں کسی کی پرائیویسی میں مخل ہونے سے پہلے آپ نے ان سے اجازت لینی تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے کسی کے گھر کی بیل بجائی ہے اور انہوں نے اوپر سے آپ کو دیکھ بھی لیا ہے اور انہوں نے آپ کو بلا بھی لیا ہے، مگر ان کے گھر کے حالات اس دن ٹھیک نہیں ہیں، کوئی گھر میں مسئلہ ہے، کوئی گھر میں ٹینشن ہے، کوئی لڑائی ہے، وہ آپ کو نہیں انٹرٹین کر سکتی۔ تو کتنی اچھی بات ہو کہ ہم اپنا یہ طریقہ بنا لیں، کسی کے گھر جانا ہو، ہاں کھڑے کھڑے کوئی 2 منٹ کی بات کرنے دروازے سے جانا ہے تو ٹھیک ہے، ایمرجنسی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بیٹھنے جانا ہے، بات چیت کرنی ہے تو آپ نے پہلے کال کر لینا ہے، ٹائم ہوگا ذرا بیٹھنے کا دل کر رہا تھا، تاکہ وہ بھی اپنی سہولت سے ٹائم دے آپ کو۔ اسی طرح فون کال کی ہے آپ نے، اور آپ کا ایک تو ہوتی ہے ایمرجنسی میں کال کرنا اس کے لیے تو آج ویسے ہی بہت اچھی چیز ہے کہ آپ نے ایک میسج چھوڑ دیا، لیکن اگر آپ کو کال ہی کرنی ٹھہری تو جلدی سے بات کیجئے اور ختم کیجئے، اور اگر لمبی بات کرنی ہے تو پہلے اجازت لے لیجئے۔ 5 منٹ ہوں گے آپ کے پاس، میری بات ذرا لمبی ہے، نہیں تو میں بعد میں کال کر لوں گی۔ اور اسی طرح کسی کا فون آ جائے تو اپنے اندر یہ گٹس پیدا کیجئے کہ آپ یہ بات آرام سے، سہولت اور حکمت سے کہہ سکے کہ چلو یہ تو اچھی بات ہے، مجھے بھی تم سے بات کرنی تھی، بات تو لمبی ہوگی، میں تھوڑا سا کام سے فارغ ہو کے پھر اطمینان سے تم سے بات کرتی ہوں، ورنہ ایسے مزہ نہیں آئے گا بات کرنے کا، بجائے کہ آپ روڈلی کہہ دیں کہ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بعد میں کال کرنا۔ یہ حکمتیں بھی اللہ سکھاتا ہے اور احکام بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو اپنے گھر کے سوا، ہاں تمہارا گھر تمہاری ملکیت ہے، تم جیسے آؤ جیسے چاہو ہو جاؤ، گھروں میں نہ جاؤ کسی اور کے جب تک اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے اگر تم نصیحت حاصل کرو۔ ہاں اگر تمہیں وہاں پہ کوئی نہ ملے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ، یا تو آپ کے بیل کا جواب نہیں دے رہے یا آپ کی کال نہیں اٹھا رہے تو ہوگی کوئی مصروفیت۔ ایون یہاں تک کہ اگر آپ نے دیکھ بھی لیا کہ وہ گھر میں ہیں، ہمارے تو مزاجی برہم ہو جائیں گے، ہم کسی کے گھر جائیں اور ہمیں محسوس ہو کہ انہوں نے ہمیں کہیں سے دیکھ لیا اور دروازہ نہیں کھول رہے، تو آپ یقین کریں ساری زندگی نہیں ملیں گے ہم ان سے، کہ ان کو مجھے پتہ ہے وہ گھر میں تھیں، مجھے پتہ ہے مگر انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ کیوں نہیں کھولا؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا۔ وہ آپ کی دوست ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ سے ملتے جلتے ہیں، لیکن اگر انہیں نہیں کھولا، ان کے گھر کی سچویشن نہیں ہوگی کہ وہ آپ کو اندر داخل ہونے دیں، تو لہٰذا یہ اللہ کا حکم ہے کہ واپس لوٹ جاؤ، اور یا پھر تم سے وہ اوپر سے کہہ دیں، انٹرکام پہ کہہ دیں، کسی بھی طرح پیغام پہنچا دیں میں ابھی نہیں مل سکتی آپ سے، تو آپ واپس لوٹ جائیے، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہماری پرائیویسی کو دیکھیے کس قدر مطلب اللہ کے نزدیک یہ میٹر رکھتی ہے. ہاں غیر آباد گھر جہاں تمہارا سامان رکھا ہے، کوئی اسباب رکھا ہے، اسٹوریج ہے، آپ کا ڈم کیا ہے، وہاں تم جاؤ آؤ، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو سب کو جانتا ہے. آگے پھر حکم دیا جا رہا ہے، یہ ہمارے گھر کے اندر کا پردہ ہے. ٹھیک ہے، گھر کے باہر کا پردہ ہم آگے صورتوں میں پڑھیں گے سورہ احزاب میں. گھر کے اندر کا پردہ ہے کہ مسلمان مردوں سے کو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے. اب یہ گھر کے اندر کے پردے کے متعلق یہاں پہ یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ مردوں میں محرموں میں بھی آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص عمر کی بات تو اپنے بچے کے آگے بھی اوڑھنی ڈال کے اپنے آپ کو رکھو. تو لہٰذا ہم جب اپنے گھروں کے اندر رہتے ہیں تو ہمارے جو محرم رشتے ہیں، جوان بہن ہے، جوان بھائی ہے، بھتیجی بھی ہے، چاچا بھی ہے آمنے سامنے، ماموں بھی ہے، بھانجی بھی ہے، ایون باپ ہے اور بیٹی بھی ہے. تو ایسے تمام رشتوں کو سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے محرم قرار دیا. اگر یہ محرم نہ ہوتے نا تو ہماری عزتیں ہمارے گھروں میں ہی تباہ ہو جاتی. پھر فرمایا خاص عمر کے بعد بہن اور بھائی کو ایک بستر پہ بھی نہ سلاؤ، بلکہ ایک چادر میں بھی دو بہنیں جوان نہ سوئیں. کتنی اللہ تعالیٰ نے باریکی سے یہ ساری باتیں رکھی ہیں کہ شیطان بیچ میں کہیں نہ کہیں آئے گا. تو یہاں پہ بھی یہ بات فرمائی کہ اگر تمہارے محرم خواتین بھی گھر کے اندر موجود ہیں تو اپنی نگاہ کو نیچی رکھ کے بات کرو، خاص کر جوان عورت کے سامنے یا جوان مرد کے سامنے. یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے. لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ اس سے خبر رکھتا ہے. مسلمان عورتیں بھی اپنی نگاہ نیچی رکھ کے بات کریں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہو جائے. اس میں علماء کا خاصا اختلاف ہے. جو خود سے ظاہر ہو جائے اس سے چہرہ مراد لیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ چہرہ جو ہے وہ عورت کے پردے میں نہیں ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہے اسلام میں. بہرحال اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے، الگ الگ چاروں اماموں کی الگ ہے، جس کے اوپر جس کا زیادہ بھاری لگے وہ اس کے اوپر عمل کر لے. لیکن یہاں پہ ایک بات مستند ہے اور وہ ہے حیا. آپ چہرے کا پردہ کرتی ہیں نہیں کرتی، لیکن باقی جگہوں کا پردہ تو ہے نا، اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے. بالوں کا پردہ ہے، آپ کے کانوں کا ہے، آپ کے کندھوں کا ہے، آپ کے ہاتھوں کا ہے، آپ کے جسم کا پردہ ہے. تو ایک چہرے کا پردہ کھول لینے میں تو چلے پھر آپ پھر کوئی لے سکتے ہیں کہ فلاں امام کے نزدیک نہیں ہے، فلاں کے نہیں ہے، لیکن پورا اپنے آپ کو کھول کے اور پھر چہرے کے پردے کی مخالفت میں جانا یہ مناسب بات نہیں ہے. فرمایا جو ظاہر ہو جائے، اور جو ظاہر ہو جاتا ہے وہ کیا ہے؟ چہرہ ظاہر ہو جاتا ہے، ہاتھ ظاہر ہو جاتے ہیں، آپ کبھی آستین چڑھا لیتی ہیں کونیوں تک ظاہر ہو جاتے ہیں، بازو ظاہر ہو جاتے ہیں، پاؤں ظاہر ہو جاتے ہیں، لیٹتے ہوئے آپ کی پنڈلیاں ظاہر ہو جاتی ہیں جس میں آپ کا ارادہ نہیں ہے ظاہر کرنے کا. اور محرم کے سامنے ظاہر سی بات ہے آپ اپنے بال بھی کھول سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس سے زیادہ کے بارے میں فرمایا کہ اپنے گریبانوں پہ اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھو. اب یہاں پہ گریبان سے مراد جو ہے نا باقاعدہ سینہ ہے، کیونکہ گریبان تو یہیں پہ ہے نا. تو باقاعدہ وہ والا پورشن جو ہمارے لو نیکس کی وجہ سے ظاہر ہو جاتا ہے، ہماری کلیویج ظاہر ہو جاتی ہے اور ہمارے ابھار ظاہر ہو جاتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے متعلق فرمایا کہ ان کو ڈھانک کے رکھو، چاہے وہ اوڑھنیوں سے ڈھانکو، چاہے وہ کپڑا ہو، چاہے تمہارے وہ لوز کپڑے ہو، کچھ بھی چیز ہو. تو لہٰذا ہمارے جسم کا یہ حصہ جو ہمیں معلوم ہے کہ مخالف جنس کے لیے اٹریکشن کا سبب ہے. اب وہ اٹریکشن بھائیوں میں بھی ہو سکتی ہے، بہن کو اس طرح دیکھ کے بھائی کے اندر ہو سکتی ہے، چاچا کے اندر ہو سکتی ہے، جو بھی محرم رشتہ دار ہیں ان کے اندر ہو سکتی ہے. تو لہٰذا اپنے گریبانوں پہ اپنے کپڑے کو ڈال کے رکھو اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو. اب اسی حصے کو آرائش کہا ہے، تو سوائے اس کے کہ اپنے خاوندوں کے. اب اس کے بعد پھر پیچھے سے آیا کہ اپنے والد اور اپنے سسر یا اپنے لڑکوں یا اپنے خاوند کے لڑکوں یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے، بھانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے، ان سب کے آگے ہم اپنے آپ کو اس طرح سے نہیں کھول سکتے جس طرح سے اپنے شوہر کے آگے کھول سکتے ہیں. تو شوہروں کے آگے کھولنا ایک الگ بات ہے، اور باقی لوگوں کے لیے وہی پردہ ہے جو گھر کے اندر کا پردہ ہے کہ اپنے گریبانوں پہ ڈال کے رکھی جائیں اوڑھنیاں، ایسے ڈھیلے کپڑے پہنے جائیں یا ایسے کپڑے سے اپنے جسم کے اتنے حصے کو کور کیا جائے کہ وہ صاف اسکن کی صورت میں، ابھار کی صورت میں نظر نہ آئے. تو فرمایا غلاموں کے لیے بھی نہیں، اور ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں، یعنی اتنے بڈھے انسان بالکل مرد ایسے جو شہوت سے نکل چکے ہوں، یا ایسے بچے جو ابھی عورتوں کی پردے کی باتوں سے آشنا نہ ہوں، یعنی نابالغ بچے.
اور اس طرح زور زور سے پاؤں کو مار کر نہ چلیں. یہ تو مجھے لگتا ہے کیٹ واک کے اوپر آیت آتی ہے. تو آپ کو معلوم ہے نا کیٹ واک ایک خاص اینگل سے کی جاتی ہے ہیلز پہن کے، جس میں آپ کے جسم کا ایک ایک عضو اپنی جگہ پہ تھرکتا ہے، ہلتا ہے. کبھی آپ دیکھیے کیٹ واک اس آیت کی نظر سے کہ زمین پہ وہ اس طرح سے پاؤں مارتی ہیں، اس اینگل سے پاؤں مارتی ہیں کہ آپ حیران ہو کے اس آیت کو دیکھیں گے، سنیں گے، پڑھیں گے اور پھر ان کو دیکھیں گے کہ ان کی باڈی کے وہ تمام پارٹس جو اٹریکٹیو ہیں وہ ایک دم سے وائبریٹ کرتے ہیں. یہ خاص چال ہوتی ہے جسے کیٹ واک کہا جاتا ہے، اور ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو. اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پا جاؤ. پھر اس کے بعد ایک اور حکم ہے زناکاری سے پاک کرنے کے لیے. جو مرد اور عورت بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دو. یعنی اگر یہ جو اسلامی معاشرہ ہوتا ہے اس میں کوئی بھی بے نکاح نہیں رہ سکتا، اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی. یہ اس زمانے میں جب لونڈیاں اور غلام ہوں تو ان کا بھی نکاح کر دیا کرو. اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کرے گا. اللہ تعالیٰ کشادگی اور علم والا ہے. تو لہٰذا جو نکاح کی عمر تک پہنچے ان کا نکاح کر دو، جو طلاق یافتہ ہوں ان کا نکاح کر دو. یعنی معاشرے میں کوئی بھی انسان چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، وہ بے نکاح کے اپنی زندگی نہ گزارے، ورنہ وہ معاشرہ فحاشی پہ مبنی ہوگا. وہ اپنی اس لسٹ کو پورا کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جسے کہتے ہیں نا سوراخ، ایک سرنگ لگائے گا، اور وہی چیز معاشرے میں فحاشی کا سبب ہوگی. اور جو لوگ پاک دامن رہنا چاہتے ہیں، یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نکاح کی قدرت نہیں ہے، نہیں وہ سنبھال سکتے بیوی بچے، گھرداری سنبھالنا، ان کے پیسے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے. اور اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو مرد، اسے چاہیے وہ پے در پے روزے رکھے. یہ نفس کی پاکیزگی کے لیے اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین چیز ہے. پھر فرمایا تمہارے غلاموں سے جو کوئی بھی تمہیں کچھ دے کر آزادی لینا چاہے، کوئی کچھ پیسے دے کر تحریر لکھوانا چاہے کہ مجھے آزاد کر دو، میں بعد میں محنت مشقت کر کے آپ کو باقی پیسے بھی دوں گا، تو آپ اس کو تحریر دے دو. آزادی کی طرف زیادہ جاؤ، غلام نہ بناؤ. لیکن اصل چیز جو تھی وہ یہ کہ عورتیں جو ہمارے پاس لونڈیاں، ان کے پاس لونڈیاں ہوتی تھیں، ان سے چونکہ جسمانی لذت لے رہے ہوتے تھے خود بھی، اور ساتھ میں لونڈی تو میری جاگیر ہے، تو قحبہ گری کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی کہ اپنے دوستوں میں سپلائی کر دی، اپنے دوسرے لوگوں میں سپلائی کر دی اور اس سے پیسے لیے. تو آج کل آپ اس کانسیپٹ کو سمجھ سکتے ہیں کہ اسی لیے نکاح کیے جاتے ہیں، اسی لیے ساتھ ریلیشن شپ کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے دنیا کمائی جا سکے. تو فرمایا اپنی لونڈیوں کو اگرچہ وہ پاکیزہ ہے تو انہیں مجبور نہ کرو کہ وہ اس قحبہ گیری میں جائیں. ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں نازل کر دی ہیں، اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے. آگے یہ بہت خوبصورت آیت جو کہ سورہ نور کا تاج ہے، سورہ نور کا دل ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمان کا اور زمین کا.
اس کے نور کی مثل ایک طاق کی ہے جس میں چراغ ہو، اور چراغ شیشے کے قندیل میں ہو، اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو، اور وہ چراغ ایک بابرکت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، خواہ وہ تیل قریب ہے کہ خود ہی روشنی دینے لگے، اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے، نور ہی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور لوگوں کے سمجھانے کوئی مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا کہ آسمان سے لے کے زمین تک جتنا نور ہے، جتنی بھلائی ہے، جتنی پاکیزگی ہے، جتنی ہدایت ہے، وہ ساری اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر اس کے نور کی مثال انسان کے دل کے اندر سے دی گئی ہے۔ یعنی ہم ایک حدیث میں پڑھتے ہیں کہ جب اس قرآن کو نازل کیا گیا تو آسمان میں سے زمین کے درمیان پہاڑوں پہ ہر کسی نے منع کیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے دل پہ نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری جگہ کہیں نہیں ہے سوائے ایک انسان کے دل میں۔ تو آگے دل کی یہاں پہ ایک کیفیت بتائی جا رہی ہے۔ اس کے لیے آپ اپنے تصور میں لے کر آئیے وہ والی پکچر جو ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں، موویز میں دیکھتے ہیں کہ ایک جسم ہے، اس کے اندر ربز ہیں، ایک پنجرہ ہے پورا ہڈیوں کا، اس کے بیچ میں دل ہے، ٹھیک ہے، طاق کے اندر ایک دل ہے۔ تو یوں بھی آپ اس کو سمجھیے گا، اور ایسے بھی سمجھیے گا کہ جیسے کہ چراغ ہوتا ہے اور اسے کسی طاق کے اندر رکھا جاتا ہے، اور اس طاق میں شیشے لگے ہوئے ہوں تو وہ روشنی ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے۔ آپ میں سے اگر کبھی کسی نے وزٹ کیا ہو لاہور میں جو شاہی قلعہ ہے، وہاں پہ ان کا جو گنبد ہے، اس گنبد میں چھوٹے چھوٹے شیشے لگے ہوئے ہیں، وہ جو نہیں ہم اپنے اس میں ٹانکتے ہیں، اس طرح جیسے شیشے، بالکل پیور شیشے، ٹکڑے ٹکڑے جوڑے میں موزائیک کیا ہوا ہے۔ جب آپ اندر جاتے ہیں، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا کہ وہ ایک شمع جلاتا ہے، اور شمع کو جلا کے دروازے سب بند کر کے پہلے خوب اندھیرا کر دیتا ہے، اور شمع کو جب جلاتا ہے اور ایسے ایسے ہاتھ کو روٹیٹ کرتا ہے تو لاکھوں شمعیں جلتی ہیں، کیونکہ وہاں لاکھوں کروڑوں شیشے لگے ہوئے ہیں، تو ہر ایک میں سے ریفلیکشن آتا ہے۔ اب اس چیزوں کو ذہن میں رکھ کے اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا، ہدایت کا نور ہے، محبتوں کا نور ہے، عظمتوں کا نور ہے۔ اس کی اس عظمت، محبت، رحمتوں کی مثال ایک طاق کی، ایک کیج کی، یہ جو ہمارے ربز ہیں، جس میں ایک چراغ ہو، وہ چراغ ہمارا دل ہے، اور چراغ شیشے کے قندیل میں ہو، یعنی ہمارے دل کی کیفیت بڑی پاک صاف ہو۔ آپ چراغ کو لے کے کسی اوپیک جگہ پہ رکھ دیں، کسی اندھیرے کی جگہ میں رکھ دیں، تو آپ کو صرف ایک لو نظر آئے گی، لیکن اگر آپ چراغ کو اٹھا کے شیشے کے قندیل میں رکھ دیں، اب ذہن میں لے کر آئیے لالٹین، ٹھیک ہے، وہ لے کر آئیں گے آپ لالٹین، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اگر لالٹین کے اوپر آپ نے کالک مل دی، اکثر ایسا ہو بھی جاتا ہے نا، آپ لوگوں نے تو شاید نہیں دیکھا ہو یا کبھی دیکھی ہو لالٹین، تو جب وہ جلتی ہے تو وہ اس آئل کی وجہ سے بلیک کلر کا کاربن آ جاتا ہے، پھر کھولی جاتی ہے، پھر صاف کی جاتی ہے اس کو، کیونکہ روشنی کم آ رہی ہے۔ تو اگر یہ پورا شیشہ کالا ہو جائے تو روشنی تو نہیں آئے گی باہر۔ تو اگر دل کالے ہو جاتے نا، تو اللہ کی نورانیت جو دل میں ہمارے پیدائش کے وقت ڈالی گئی تھی نا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وہ باہر نہیں آ پاتی، دل کے اوپر سیاہ دھبے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ ایک چراغ تو ہے، مگر اس چراغ کی حفاظت شیشہ کر رہا ہے، اور شیشہ بھی ایسا جو کرسٹل کلیئر شیشہ ہے، کٹس والا شیشہ ہے، ہر جگہ سے اس کی شعائیں باہر نکل رہی ہیں، کیونکہ یہاں پہ فرمایا کہ شیشہ جو ہے نا، چراغ جو ہے وہ شیشے میں ہے، اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کی طرح۔ ستارے کے کتنے کارنرز ہوتے ہیں نا، ہم جو بچوں کی طرح ڈرا کرتے ہیں اس کے 5 کارنرز تو ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ہیرا، جس میں کٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جب آپ کو جوہری دکھاتے ہیں نا تو اس کے ہر کٹ سے روشنی نکل رہی ہوتی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے پلین شیشہ، اس کو جب آپ رکھتے ہیں اس کے آگے، روشنی کے آگے، تو بس ایک ہی دفعہ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک تو وہ شیشے کے اندر ہے نور، اور یہ شیشہ بھی مثل کرسٹل ہے جہاں مختلف کٹس لگے ہوئے ہیں، تو ہر سو اس کی روشنی پھیلتی ہے۔ اب یہ ایک مومن کے کردار کی بات ہے، اگر اس کے دل کے اندر اللہ کا نور ہے اور اس نے اپنے دل کو سیاہ ہونے سے بچایا ہوا ہے، نہ صرف یہ کہ بچایا ہوا ہے بلکہ حوادث دنیا اور مختلف مصیبتوں سے اس کے دل کا یہ حصہ جو گلاس والا حصہ ہے
اس پہ کٹس پڑھ کے اس نے اپنے آپ کو ہیرا بنایا ہوا ہے۔ کوئلے میں کو جب دباتے ہیں اور اسے پھر کٹس مارتے ہیں تو وہ ہیرا بنتا ہے نا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہیروں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، جس میں کٹس زیادہ ہوتے ہیں اس کے اندر زیادہ روشنی اور وہ زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ تو زندگی کے جو یہ کٹس ہیں، دنیا کی جو مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، اللہ کے احکام ہیں، برائی سے خود کو روکنا ہے، اچھائی کی طرف جانا ہے، خود پہ جبر کرنا ہے، یہ ہمارے اس شیشے کو کٹ لگاتا ہے۔ اور جب یہ کٹ لگاتا ہے تو اللہ کا نور چھن چھن کے ہر کرسٹل کے کارنر سے باہر آتا ہے، اور پھر اس کی زندگی کے چاروں پانچوں دسیوں پہلوؤں کو روشن کرتا ہے۔ وہ صرف اچھا نمازی نہیں ہوتا، وہ صرف اچھا روزدار نہیں ہوتا، وہ اچھا انسان ہوتا ہے، اس کا کردار اچھا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ بے حیائی نہیں کرتا، وہ نرم خوئی رہتا ہے، وہ زمین پہ نرم چال چلتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یوں اس کی یہ پوری زندگی روشنی میں نہاتی ہے اللہ کے نور سے۔ اور فرمایا کہ یہ جو روشنی جل رہی ہے اس کا جو نیچے تیل ہے وہ زیتون کا تیل ہے، وہ ایک ایسے درخت سے نکالا گیا ہے جو مشرق ہے نہ مغرب ہے، اور یہ تیل خود اتنا زیادہ فائن ہے کہ خود ہی بھی جلنے لگتا ہے۔ اچھا، کچھ تیل ایسے ہوتے ہیں کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کثافت کے حساب سے ہے، جب بھی یہ نکالا جاتا ہے تیل زمین میں سے تو یہ بڑا کثیف ہوتا ہے، کیچڑ کی طرح سے ہوتا ہے، اس کے اندر جلنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد اسے ریفائن کیا جاتا ہے، جتنا ریفائنڈ ہوگا ایسا ہوگا کہ آپ اس کو ہاتھ میں لے کے بھی رگڑیں گے تو آپ کو ہاتھ میں گرمی محسوس ہوگی، جلنے لگے گی اس کے ناک کی۔ اور جو کثافت والا ہوتا ہے اسے آپ کتنا ہی رگڑ لیں نہیں ہوتی۔ ایک تو اللہ اسے نور دے رہا ہے اور وہ خود ہی اتنا باشرف ہے کہ خود ہی جلنے کو تیار ہے، یعنی اس کی کردار سازی اتنی زبردست ہوئی ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف سے اللہ کا کلام آ گیا۔ یہ ایسے صحابہ کرام اور ایسے مومنین کے لیے ہے کہ جو بائی برتھ کہہ لیجئے یا بائی جو ان کی ایک کیمسٹری اللہ نے بنائی ہے وہی بڑی ہی زبردست ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کا کلام بھی اس کے اوپر اتر گیا۔ جیسے پیٹرول ہوتا ہے، بھڑکنے کو تیار ہوتا ہے نا، ابھی آپ نے اسے ماچس نہیں بھی دکھایا تو ذرا سی گرمائی سے بھی بھڑک سکتا ہے، اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ گاڑی کو دور رکھیے، اس میں پیٹرول ہے جو ذرا سی حدت سے بھی جلنے کو تیار ہے۔ تو بعض طبیعتیں انسان کی ایسی ہوتی ہیں کہ ایک لفظ اسے نصیحت کا مل جاتا ہے وہ عمل کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور بعض کی کثافتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں یہی لڑائی اپنے آپ سے لڑتے لڑتے، اب کروں جب کروں، اچھا اس دفعہ تو ضرور کریں گے، اچھا اگلی دفعہ تو ہم ضرور کریں گے، یہ نیک عمل بس کل سے تو ضرور شروع کریں گے، اور وہ کل کبھی نہیں آتی۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے سے ہی یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے بہت سارے صحابہ کرام کی ہمیں مثال ملی ہے نا، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو پہلے ہی سے بہت اچھے ہوتے ہیں، پھر اللہ کا کلام جب ان کو چھوتا ہے تو نور علی نور۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نور علی نور، اللہ اپنے نور کی طرف جسے چاہے رہنمائی دے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کے بارے میں فرمایا کہ جن جگہوں کو اللہ تعالیٰ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے وہ اس کو بلند رکھتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس دن بہت سی دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، دنیا کے بھی کام کرتے ہیں، لیکن ان کے کاروبار، ان کے گھر، ان کی محبتیں، ان کی نفرتیں، میں ہمیشہ محبت کے ساتھ نفرت کہتی ہوں کیونکہ یہ ایسے ایموشنز ہیں جو ہمیں تباہ کرتے ہیں، محبت بھی نفرت بھی۔ ہم اگر اپنی سطح سے نیچے گرتے ہیں تو انہی دونوں چیزوں کی وجہ سے گرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز قائم کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے، اور اپنے دنیاوی معاملات میں رہ کے اللہ کے حق کو نہیں بھولتے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ایک وہ دن آنے والا ہے کہ جس میں دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گی، اس ارادے سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے اور اپنے فضل سے کچھ زیادتی بھی فرما دے، یعنی اس میں مزید اضافہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ بے شمار روزیاں دینے والا ہے۔ اور کافروں کے اعمال کس طرح کی مثال دی گئی؟ ان کی مثال سراب جیسی ہے۔ آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہو سراب؟ جب تیز چمکتی دھوپ میں آپ ایک سڑک پہ سفر کر رہے ہوں تو آپ کو یہ واضح نظر آئے گا۔ اب تو ہمارے یہاں تو اتنا ٹریفک ہوتا ہے، لیکن اگر سڑک بالکل کھلی ہے اور آپ ٹریول کر رہے ہیں تو لٹرلی آپ کو لگے گا یہ سامنے پانی ہے،
بالکل محسوس ہوتا ہے چمکتا ہوا پانی ہے. بہت سی دفعہ ایسے سراب میں نے دیکھے جب یہاں ٹریفک کم ہوتا تھا، لیکن جب آپ پاس جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو پانی نہیں، یہ تو سراب ہے. تو فرمایا یہاں پہ کہ ان کافروں کے اعمال کی مثال بالکل سراب جیسی ہے. دور سے سمجھتے ہیں کہ پانی ہے، ہمارے اعمال ہیں، لیکن جب ان کے پاس پہنچتے ہیں یعنی اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کا پورا پورا حساب چکتا کر دیا جاتا ہے کہ تمہارا کوئی عمل ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ تم نے اپنی خود اعمال سے ان کو بیکار کر دیا، یعنی دکھاوے کر کے، جھوٹ بول کے، بددیانتی کر کے. اور ان کی مثال ان اندھیروں کی جیسی ہے جو گہرے سمندر میں ہوتے ہیں. یہ وہ کچھ آیات ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ سن کے اور پڑھ کے بہت سارے ایسے لوگ جو سمندر میں سفر کرنے والے سائنٹسٹ ہیں وہ ایمان لے کر آ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمندر کے اندر کا حال کیسے پتہ ہوا. وہاں تو کوئی ایسی جگہ نہیں تھی مکے میں جہاں وہ جا کے تحقیق کرتے سمندروں کے اوپر. سمندر جو گہرا ہوتا ہے اس میں جب موج کے اوپر موج آتی ہے، ایک ویو کے اوپر دوسری ویو آتی ہے اور اوپر سے بادل بھی چھائے ہوئے ہوں تو ایک ویو کے نیچے دوسری ویو اتنی گہرے اندھیرے میں ہوتی ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ انسان کو اپنے ہاتھ پہ ایک دوسرے نہ سجھائی دے. اگر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھنا چاہے تو ایک ہاتھ کو، جو ایک محاورہ ہے، ہاتھ کو ہاتھ نہ سجھائی دے، نظر ہی نہ آئے اپنا ہاتھ، اتنے گہرے اندھیرے ہوتے ہیں. تو یہ ان کی طبیعتوں کے اندھیرے ہیں، یہ کفر والوں کے اندھیرے ہیں کہ ان کے کردار میں اتنے گہرے اندھیرے ہوتے ہیں کہ انہیں خود نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کس ڈھب پہ زندگی گزار رہے ہیں. آپ ان سے پوچھئے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے تو انتہائی کمزور کوئی چھوٹا سا مقصد وہ لا کے سامنے رکھ دیں گے. ان سے پوچھئے کہ تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے، انہیں نہیں معلوم. تم کرنا کیا چاہتے ہو، ہمیں نہیں معلوم. تم جا کس طرف رہے ہو، منزل کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم. تو لہٰذا ایسے اندھیرے ہیں ان کی زندگی میں، روشنیاں ہیں نہیں. اور خاص کر وہ جو اندر کی روشنی ہوتی ہے نا، بصیرت کی روشنی، جس کی روشنی میں انسان اپنا راستہ بھی دیکھتا ہے اور حقیقت اپنی دیکھتا ہے کہ میں حقیقت میں کیا چیز ہوں، اللہ نے مجھے یہاں پہ کیوں بھیجا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جسے اللہ ہی نور نہ دے اسے کوئی نور دینے والا نہیں. کیا آپ نے دیکھا نہیں آیت کہ تمام آسمان اور زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے تمام جانور، تمام پرند اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں. ہر ایک کی نماز اور تسبیح ہے. لوگ جو کچھ کرے اللہ تعالیٰ اس سے بالکل واقف ہے. زمین اور آسمان کی بادشاہت اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو چلانے کی کیفیت بتائی کہ انہیں کس طرح تہ بتہ کرتا ہے، اوپر اٹھاتا ہے. پھر جب بادل بھاری ہو جاتے ہیں، پورا ہمارا ایکو سسٹم یہاں موجود ہے کہ زمین سے بخارات اٹھتے ہیں، بادل بنتے ہیں، بادل جب بھاری ہو جاتے ہیں تو اس میں سے مے برس جاتا ہے اور پھر وہی آسمان کی جانب سے اولوں کے پہاڑوں میں سے اولے برساتا ہے. پھر جنہیں چاہے اس کے پاس انہیں برسائے اور جہاں چاہے اسے وہ ہٹا دے. پھر بادل ہی ہے جس سے بجلی نکلتی ہے. یعنی اب ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ پانی کی اوپر جانے کی ایواپوریشن کی فارمیشن اور پھر اس سے بجلی کی نکلنا، بجلی کا کڑک ہونا ایسی ہوتی ہے گویا آنکھوں کو ہی وہ اندھا کر دے. یہ ساری چیزیں آسمان سے برس رہی ہیں اور ساری سائنس ہے. اللہ تعالیٰ دن اور رات کو رد و بدل کرتا ہے. آنکھوں والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. تمام کے تمام چلنے والے جانوروں کو اللہ ہی نے پانی سے پیدا کیا ہے اور بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں. اب یہاں مختلف اینیمل کنگڈم کی بات ہو رہی ہے. وہ جو رینگنے والے ہیں، وہ جو 2 پاؤں پہ چلنے والے ہیں، بعض 4 پاؤں پہ چلتے ہیں اور جیسے پہلے ذکر ہوا بعض پروں کے ساتھ اڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ جسے چاہے جیسے چاہے روشن دلیل کے ساتھ ہمارے سامنے اتارتا ہے. اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کے اوپر، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پہ ایمان لائے، حالانکہ یہ لوگ بار بار اپنے ایمان سے پھرنے والے لوگ ہیں. اور جب ان کو بلایا جاتا ہے آؤ اللہ اور اس کا رسول تمہارے جھگڑے چکا دے، تو یہ جماعت منہ موڑنے والی ہو جاتی ہے. جب تک فائدہ ہے وہ اس جماعت کے ساتھ رہتے ہیں اور جب فیصلے کی گھڑی آ جائے تو یہ موڑنے لگتے ہیں منہ. ہاں اگر انہی کو حق پہنچا ہو تو مطیع و فرمانبردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں. یعنی اگر ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے. کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں کس قسم کی بیماری ہے؟ یہ شک اور شبہ میں پڑے ہوئے ہیں. اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی نہ کرے. بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود بڑے ظالم ہیں. اور ایمان والوں کا تو طریقہ یہی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو لبیک کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے مان لیا. اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرتے ہیں، خوف الہی رکھتے ہیں، ان کے عذابوں سے ڈرتے ہیں، وہی نجات پانے والے لوگ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں یہ لوگ کہ اگر آپ ہمیں حکم دیتے تو ہم ضرور نکل کھڑے ہوتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمیں نہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ کو تمہاری
اطاعت کی حقیقت بہت اچھی طرح معلوم ہے۔ کہہ دیجئے اللہ کا حکم مانو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر تم روح گردانی کرو تو رسول کے ذمے صرف اور صرف جو لازم کر دیا گیا ہے وہ پہنچانا ہے، اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پہ رکھا گیا ہے، یعنی اس کے نزدیک صرف اس کا جو فرض ہے وہ تم کو پہنچانا ہے، اور تمہارا فرض یہ ہے کہ تم اس کے اوپر عمل کرو۔ ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب تم رسول کی پیروی کرو گے۔ سنو، رسول کے ذمے تو صرف صاف طور پہ پہنچا دینا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ زمین میں خلیفہ ان کو بنائے گا جو اللہ تعالیٰ کے ہدایت کے اوپر سے منہ نہیں موڑیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ احکام کے اوپر سر کو جھکائیں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ نہ صرف انہیں خلیفہ بنائے گا بلکہ فرمایا
تو اس آیت میں یہی بات فرمائی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم جہاں بھی کمٹمنٹ کرو اس کو فلفل کرو، اس کے پورے ایٹیکیٹس ہیں، اجازت لو، بتا دو، پہلے سے کہہ دو کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، کسی کو انتظار کی سولی پہ نہ لٹکاؤ۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو آپ کے قریبی ہیں نا، نبی کریم کو فرمایا جا رہا ہے ایسے موقع پہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، آپ کی اجازت سے، اگر آپ دے دیں گے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو پھر وہ اجازت طلب نہیں کرتے۔ تم اللہ تعالیٰ کے نبی کو بلانے کو ایسا نہ سمجھو جو عام لوگوں کا بلانا ہے۔ یہ صحابہ کرام کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو نظر بچا بچا کے بھاگ رہے ہیں۔ اب اس کے اندر منافقین شامل ہوا کرتے تھے، جب کوئی مشکل بات آ جاتی تھی تو وہ بہانے تراشتے تھے اور نکل جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کوئی زبردست عذاب یا آفت ان پہ نہ پڑے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور جس روش پر تم ہو وہ بھی اسے پوری اچھی طرح جانتا ہے، اور جس دن یہ سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے اس دن کو بھی وہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کیے کی ان کو پوری پوری خبر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں تک آ کے ہماری الحمدللہ سورہ نور مکمل ہوتی ہے۔ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟